الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں الحمدللہ جناب صادق رضوی صاحب کو بڑے ہی شان سے سنا جا رہا ہے، اور آج وہ ہمارے اور آپ کی دعوت پر ایک عظیم دعوت دینے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سنی دعوت اسلامی کے رکن مجلس شورا جناب الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ سے عرض اور گزارش کروں گا کہ حضور والا مائک پر تشریف لائے، اپنے مخصوص انداز میں نورانی عرفانی حقانی بیان سے ہمارے آپ کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے، فکر امت اور اصلاح معاشرہ ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے، اور آپ ہیں، ہم ہیں، اور اب صادق رضوی صاحب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جناب صادق رضوی صاحب قبلہ سنی دعوت اسلامی سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی، سنی دعوت اسلامی مائک پر رکن مجلس شورا جناب محترم الحاج صادق رضوی صاحب، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ کھڑے جو جلدی سے 2 منٹ موین بھائی 2 منٹ کا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ساتھ نام میرے گھر پر الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلوۃ والسلام علیک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امداد کن از بندے ہم آزاد کن، درد و دنیا شاد کن، درد و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر حق امداد کن، امداد کن۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا یہاں بچے کا زیادہ یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا
العلیم العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر خیر ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہوں چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں آپ کو آج کی شب اپنے ذکر پاک کی بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ محفل وہ محفل ہے کہ جس محفل میں اپنی مرضی سے آیا نہیں جاتا ہے بلکہ رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ اس محفل میں آنے والا کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتے وہی ہیں جنہیں میرا کریم توفیق عطا فرماتا ہے، اور توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ کے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو گویا اللہ نے انہی کو آج اس محفل میں بھیجا ہے کہ جنہیں میرا کریم بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل پاک کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے زمین کا وہ حصہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے، اور اگر یہ زمین کا حصہ جنت کا باغ بنا ہے تو آپ کے اور ہمارے آنے سے نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کی برکت سے زمین کا یہ حصہ جنت کا باغ بن گیا ہے۔ بظاہر ہم اور آپ بھانڈوپ میں پٹھان کالونی کی ایک گلی میں بیٹھے، مسجد کے باہر بیٹھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے زمین کا حصہ بظاہر یہ پٹھان کالونی کی ایک گلی ہوگی، لیکن جب گلی میں جمع ہو کر کچھ اللہ والے اللہ کا ذکر چھیڑ دیں تو پھر زمین کا وہ حصہ گلی نہیں رہتا، جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر کی برکت سے جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب کبھی ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملے نا، آنے کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ میرے کریم تو نے مجھ جیسے گناہگار کو تیرے ذکر کی محفل میں جانے کی توفیق دی، اور ذکر کی برکت سے تو نے مجھے جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کل قیامت کے دن جب سب کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جتنے جنتی جنت میں چلے گئے کیا کسی جنتی کو جنت سے نکالا جائے گا؟ جی، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض جنتی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زمین پر جانے کا موقع مل جائے، لیکن جو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا پھر اسے جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جہنمی جو جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جہنمی جہنم میں جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل تو کیے جائیں گے، لیکن جو جنتی جنت میں چلا گیا پھر اسے جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو جنتی جنت میں ایک بار چلا گیا پھر جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جب میرے کریم نے ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کو زمین پر جیتے جی جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا، جب زمین پر میرے رب نے ہمیں جنت کے باغ میں بٹھایا ہے تو مرنے کے بعد بھی یقیناً ہمیں جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اللہ ہمیں جنت ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں بیٹھے ہیں نا، کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں رب نے جنت کو پیدا فرمایا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو کچھ تو جنت جیسا دائیں بائیں اوپر نیچے نظر آنا چاہیے نا۔ وہ جو انجینئر کی تقریر سننے لگے، ڈاکٹر کی تقریر سننے لگے،
علماء کے خطابات کو چھوڑ کر جو ایسوں کے پیچھے چل پڑے، وہ ہر چیز کے پیچھے لاجک ڈھونڈتے ہیں۔ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو جنت کے باغ جیسا کچھ نظر تو آنا چاہیے، اس کے پیچھے کوئی تو لاجک ہو کہ یہ جنت کا باغ ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم کہتے ہیں جنت کے باغ جیسا کچھ دائیں بائیں آگے پیچھے نظر نہیں آتا، تو اسے جنت کا باغ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو کیا آپ نے جنت دیکھ لیا ہے؟ جی، تو جنت کو بھی تو بن دیکھے ہی مانا ہے نا، اور ایمان اسی کو تو کہتے ہیں۔ دیکھ کر تو ابو جہل بھی نہیں مانا، دیکھ کر تو ابو لہب بھی نہیں مانا۔ میرے نبی موجود تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے جن معجزات کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا، میرے آقا نے ان کے مطالبے کے مطابق معجزات دکھا دیے۔ صرف نبی نے درختوں کو چلایا نہیں ہے، نبی نے صرف کنکریوں کو کلمہ نہیں پڑھایا ہے، ان کی ڈیمانڈ پر میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے تک کر دیے ہیں، تو دیکھ کر بھی یہ نہیں مانے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہی تو فرق مشرکین مکہ میں اور مومنین میں ہے، وہ دیکھ کر بھی نہیں مانے اور ہم بن دیکھے سب کچھ مانتے ہیں۔ تو جنت کو نہیں دیکھا مانتے ہو نا، تو اب اسی نبی نے تو اسے جنت کا باغ کہا ہے نا، کسی مولوی نے نہیں کہا، اسی نے تو کہا۔ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے جب واپس آئے تو صحابہ اکرام نے گھیر لیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن آپ تو دیکھ کر آ گئے ہیں نا، آپ کم سے کم ہمیں بتا ہی دیں کہ ہمارا اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ابو جہل پریشان کرتا ہے، عتبہ شیبہ پریشان کرتے، مشرکین مکہ پیچھے لگے رہتے ہیں کہ تم نے جس اللہ کو دیکھا نہیں، ایک محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم بن دیکھے تم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، جبکہ جس نے تمہیں اس کا کلمہ پڑھایا اس نے خود بھی اس رب کو نہیں دیکھا، نہ تم اس کی آواز کو سن سکتے ہو، نہ اسے محسوس کر سکتے ہو، نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو۔ ہمیں بار بار وہ پریشان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بت قدے میں چلو، ہم تمہیں اپنا خدا دکھاتے ہیں، ہمارے خداؤں کو تم دیکھ بھی سکتے ہو، انہیں چھو بھی سکتے ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں بھی مانگ سکتے ہو، ان کے پاس جا کر بیٹھ بھی سکتے ہو، ہمارے خداؤں کو تم یہ دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، بول سکتے ہو، چھو سکتے ہو۔ ایسے رب کا کلمہ تم نے پڑھ لیا جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، اس کی آواز کو سن بھی نہیں سکتے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ دیکھ کر آئے ہیں، کم سے کم ہمیں بتا ہی دے ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے، تاکہ آئندہ کوئی چھیڑے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے، ہم اس کا منہ بند کر دیں گے۔ تو جانتے ہو میرے نبی سے جب صحابہ نے یہ مطالبہ کیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی فرماتے میں تمہیں کیسے بتاؤں اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے، ارے کوئی مثل ہو تو مثال دوں، اللہ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ تو جب نبی نے فرمایا کوئی مثل ہو تو مثال دوں، اللہ ایسا دکھائی دیتا ہے، تو صحابہ ایک زبان ہو کر گویا بے ساختہ پکار اٹھتے تھے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ تو ہم تو بن دیکھے رب کو رب مانتے ہیں۔ قرآن نازل ہوا، نبی نے فرمایا اللہ کا کلام، ہم نے مان لیا نا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، نبی نے کہہ دیا مان لیا نا۔ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، نبی نے کہہ دیا مان لیا نا۔ نیکیاں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور جنت ایسی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، جہنم کی ہولناکیاں ایسی ہیں۔ تو بتائیے جتنی چیزیں میں نے بتائیں کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں۔ تو جب اس نبی کے کہنے پر سب کچھ مان لیا تو الحمدللہ ایمان اسی کو تو کہتے ہیں۔ نبی نے ذکر کی محفل کو جنت کا باغ کہہ دیا، اب ہم بنا کسی دلیل کے اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں، ورنہ جو ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے ایک ولی حالت سکرات میں تھے، شیطان مردود سرانے آ کر بیٹھ گیا ایمان لوٹنے کے لیے اور بحث کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا زندگی بھر جس کا کلمہ پڑھتا چلا آیا
اس اللہ کی دلیل کیا ہے؟ اگر واقعی وہ رب ہے، ساری کائنات کا خالق مالک وہ ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے اس کو جواب دیا۔ وہ جس کو جواب دیا نا، وہ شیطان بھی بے پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بھی تو ملائکہ کا استاد تھا نا، وہ بھی تو پڑھا لکھا۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں جتنے بد عقیدہ مولویوں کے نام آپ جانتے ہو، چاہے وہ ابن تیمیہ ہو، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، چاہے وہ اسماعیل دہلوی ہو، یہ بے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، بے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ انگوٹھا چھاپ نہیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن پڑھے لکھے ہو کر بھی اپنا ایمان محفوظ نہ رکھ سکے، ایمان بچا نہ سکے۔ تو یہ بھی بڑا پڑھا لکھا تھا، ملائکہ کو پڑھاتا تھا۔ جب اللہ کے ولی نے اللہ کے وجود کی دلیل دی، اس نے اس کا کاٹ کیا، توڑ دیا۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے تیسری دلیل دی، اس نے اس کا بھی توڑ دے دیا۔ آپ نے بستر پر لیٹے لیٹے حالت سکرات میں بحث کرتے کرتے 360 دلیلیں دی، اور شیطان 360 دلیلوں کی رد کرتا رہا، ہر دلیل کا رد کر دیتا، ہر دلیل کا رد کر دیتا۔ آخرکار انہوں نے مدد کے لیے اس وقت اپنے پیر و مرشد کو آواز دی، اب میری مدد فرمائے، ظالم سرہانے بیٹھا ہے، ایمان لوٹنے آیا ہے۔ تو جانتے ان کے پیر و مرشد وضو کر رہے تھے، آپ نے مرید کی پکار کو سنا، وہیں سے اپنے وضو کا لوٹا پھینکا، اور لوٹا پھینک کر کہا تو اس سے بحث کیوں کرتا ہے، تو اس کے سوال کا جواب کیوں دیتا ہے؟ کہہ دے میں اللہ کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ اور یہی ایمان کی پہچان ہے۔ نبی نے کہہ دیا جنت کا باغ ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ بلند آواز سے بس یہی 18 آدمی بیٹھے، باقی کہاں بیٹھے؟ ابھی بھی بانڈوک میں بیٹھے ہو؟ سارے کہاں بیٹھے؟ نبی نے کہہ دیا جنت کے باغ میں بیٹھے ہو۔ تو اے جنت کے باغ میں بیٹھنے والوں، زندگی بھر یاد رکھنا، جنت کے باغ سے اٹھ کر جب جاؤ گے نا، تو یاد رکھنا کہ جنت کے باغ سے اٹھ کر آ رہا ہوں، اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ کہ انشاءاللہ، ورنہ جنت کے باغ سے اٹھ کر آیا، پھر چلا گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، رسول اللہ کی بغاوت کی طرف، تو جنت کے باغ میں بیٹھنا بھی اس کو فائدہ دے گا؟ ارے وہ تو جنت کے باغ میں نہیں بلکہ جنت میں تھا، جنت کے جھولے پر جھولا جھولتا تھا، جنت کے باغوں میں ٹہلتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جنت کے باغ میں بیٹھنے کے بعد جب وہاں سے نکلے تو پھر اس کے بعد زندگی بھر کبھی جہنم میں جانے والا کام نہیں کرنا، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے حدیث قدسی، محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ پتہ چلا ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب انہی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ اللہ نے سب کو محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ ملے گا، یہ سب کچھ اللہ نے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم پر یقیناً یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا، اور اس محبوب کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا کی۔ اب بتائیے، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس نبی سے وفاداری کرنی چاہیے کہ غداری کرنی چاہیے؟ اس نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے کہ اس سے بغاوت کرنی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ نماز کیا ہے تو جواب دے گا کہ نماز عبادت ہے، نماز فرض ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اتنی باتیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی جانتا ہے،
جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو بے پڑھا لکھا وہ بھی جانتا ہے. اگر مسلمان سے پوچھا جائے شراب کیا ہے تو جواب دے گا حرام ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا, یہ باتیں تو بالکل اوپن ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے. سود کھانا کیسا, جوا کھیلنا کیسا, زنا کرنا کیسا, چرس چلم گانجے پینا کیسا, ایم ڈی کورکس وائٹنر لینا کیسا, دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظر ڈالنا کیسا, گانے سننا کیسا, ناچنا گانا کیسا, ہر مسلمان کہے گا حرام ہے حرام ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں علماء سے سوال پوچھنے کی بات نہیں کرتا, میں مبلغین سے سوال پوچھنے کی بات نہیں کرتا, عام عوام کی بات کرتا ہوں. پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو وہ بھی آپ کو انگلیوں پر گنا دے گا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. لیکن میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, کتنی چیزیں فرض ہیں, کتنی چیزیں واجب ہیں, کتنی چیزیں ناجائز و حرام ہیں. آج کے ترقی یافتہ دور کا مسلمان انگلیوں پر گنا دے گا, لیکن اگر اس کی اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو فرائض و واجبات پر عمل کرتا نظر نہیں آئے گا, حرام و ناجائز سے بچتا نظر نہیں آئے گا. جب تجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں اور یہ گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں, اس کے باوجود جنت میں جانے والے کام کرتا نہیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا نہیں, تو ذرا سوچے پھر ایسے مسلمان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو, میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں بچاتا ہوں. یعنی نبی کو پڑی ہے, نبی کو فکر ہے اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی, اور امتی کو فکر نہیں ہے اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانے کی. امتی کو فکر نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج ہماری سوسائٹی میں کون سی برائی, کون سا گناہ, کون سا حرام و ناجائز کام نہیں ہوتا بھلا بتائیں. بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا علماء کی موجودگی میں, ہمارے بامبے میں وہ علاقے جو مسلم پاکٹ ایریا کہلاتے, جہاں مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے, چاہے وہ کرلا ہو, چاہے وہ ممرا ہو, چاہے وہ گونڈی ہو, چاہے وہ بھیونڈی ہو, آپ ایسی آبادیوں میں چلے جائیں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی رہتی ہے, ان آبادیوں میں آپ کو چرسی گنجیڑی زیادہ مل جائیں گے, شرابی جواری زیادہ مل جائیں گے, سٹے باز زیادہ مل جائیں گے, زانی زیادہ مل جائیں گے. یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو واضح طور پر حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے, آج میری قوم کا جوان ہر اس گناہ اور اس برائی میں ملوث نظر آئے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے, اللہ وحی کا نزول فرماتا, شریعت کے احکام دین کی باتیں لے کر اپنی قوم کے پاس آتے, بنی اسرائیل کو لا کر اللہ کی تعلیمات سناتے. جانتے ہو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے موسیٰ آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور پھر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہے. معاذ اللہ, اللہ کے نبی سے ظالم کہتے ہیں ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہے. یہ آپ جو ہمیں لا لا کر سناتے ہیں یہ واقعی ہمارے رب کا کلام ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے کلام کی پاکیزگی, اس کا معیار, اس کا مقام دیکھو تو صحیح, عام آدمی کی بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا پھر بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھروسہ کیسے کرو گے. انہوں نے کہا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب بھروسہ کریں گے کہ واقعی یہ جو ہمیں لا لا کر آپ سکھاتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں دیکھا اب تک اپنے رب کو, تم کیا دیکھو گے. انہوں نے کہا دیکھیں گے نہیں تو بھروسہ بھی نہیں کریں گے, جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے آپ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری قوم مجھے جھٹلانے پر آمادہ ہے, میری قوم میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اے اللہ یہ کہتے ہیں کہ تجھے دیکھیں گے تب جا کر یہ بھروسہ کریں گے, جبکہ میں نے تجھے اب تک نہیں دیکھا. اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ بھی تجھے دیکھیں.
تاکہ انہیں بھروسہ ہو جائے تجھ پر بھی اور مجھ پر بھی، ورنہ یہ میری بات کہاں مانیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ عرض کرتے مولا میری قوم مجھے جھٹلانے پر آمادہ، میں کیا کروں؟ تو جانتے ہو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، اپنی قوم کے 40 معزز افراد کو یا 70 باعزت لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ آؤ۔ اگلی مرتبہ جب آنا تو اپنی قوم کے کچھ ایسے لوگوں کو جن کی لوگ عزت کرتے، جن کی باتوں پر لوگ بھروسہ کرتے، ان کو لے کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے قوم کے معزز لوگوں کو، 40 یا 70 افراد۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا موسیٰ پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھو، میں اپنے نور کی تجلی کا ایک حصہ، اب وہ چاہے ہزارواں ہو، ہزارویں کا ہزارواں ہو، لاکھواں حصہ ہو، اس پہاڑ کی چوٹی پر نازل کروں گا۔ اگر پہاڑ صحیح سلامت رہا اور وہ برداشت کر لے گیا تو موسیٰ تم بھی دیکھ سکو گے، ورنہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھا، اللہ نے اپنے نور کی تجلی اس پر ظاہر کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے اپنی نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ اس پر ظاہر کر دیا۔ اب جانتے ہو جیسے ہی اللہ کی نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ اس پر ظاہر ہوا، پہاڑ چکنا چور ہو گیا۔ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 40 یا 70 افراد جو گئے تھے وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے، سارے مارے گئے۔ کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے آس پاس دیکھا تو سارے آپ کے بنی اسرائیل کے لوگ مرے پڑے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ میری قوم تو پہلے ہی میری دشمن، اب ان معزز 70 افراد کو میں ساتھ لے کر آیا تھا، قوم کے عزت دار لوگ یہ میرے ساتھ آئے تھے، یہ سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتر گئے، میں اکیلا واپس جاؤں گا تو میری قوم میری جان کی دشمن بن جائے گی، میری قوم مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اے مولا تو مجھ پر کرم کر انہیں دوبارہ زندگی دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندگی دی، وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو تمہیں بھروسہ ہے نا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہاں، ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ ذرا سوچیں یہ کیسی بدترین قوم تھی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اس قوم کی تعریف بھی کی، اللہ نے اس قوم میں کئی انبیاء کو بھی پیدا کیا، اللہ نے اس قوم کو کئی نعمتوں سے بھی نوازا، لیکن اللہ کی ایسی باغی قوم، ایسی غدار قوم کے آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ جانتے ہو اس قوم پر 1 مہینے کے لیے بارش نازل نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، قوم پریشان تھی، پانی ختم ہو چکا تھا، ایک ایک قطرے اور ایک ایک دانے کو لوگ پریشان تھے، اپنے باطل معبودوں کی پوجا کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن جب کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آیا مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور پوری قوم آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، ہم اپنے معبودوں سے دعائیں کر کر کے تھک گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اب تو اپنے خدا سے دعا کر، ہم وعدہ کرتے ہیں اگر آسمان سے بارش نازل ہو گئی ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں گے، ہم تجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے، ہم تیرے رب سے محبت کرنے لگیں گے، باطل معبودوں سے توبہ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری قوم میرے پاس آئی تھی، دعا کی درخواست کرتی تھی، اے اللہ تو ان پر بارش نازل فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1 مہینے کے قحط کے بعد آسمان سے بارش نازل کر دیا۔ اب جب پانی برسنے لگا قوم کے کنویں بھر گئے، تالاب بھر گئے، گھر کے پانی کے برتن بھر گئے، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلا دیا، اب سب کے سب سیراب ہو گئے۔ تو جانتے ہو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے دعا کی اور میرے رب نے آسمان سے بارش کو نازل کر دیا، اے میری قوم اپنے وعدے کو یاد رکھ، میرا کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر۔ تو جانتے قوم نے ایک آواز ہو کر کہا اے موسیٰ یہ بارش تیرے خدا نے نہیں ہمارے خدا نے برسایا ہے، یہ تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہوا بیٹھا تھا، ہم نے تو خواہ مخواہ اس سے ریکویسٹ کی دعا کرنے کی، ہمارا رب ہم سے ناراض تھا، اب
اب وہ راضی ہو گیا ہے تو اس نے بارش برسا دی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں، یہ دیکھ کر بھی قوم نے اللہ کا کلمہ نہ پڑھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر مینڈک کا عذاب نازل کر دیا، اور یہ عذاب کتنا سخت تھا، فرمایا گیا کہ وہ کپڑا پہننے جاتے تھے تو ان کے کپڑے مینڈک سے بھر جاتے تھے، وہ کھانے کے برتن کو لے کر بیٹھتے تھے، کھانے کا برتن کھولتے تھے تو اس میں مینڈک بھر جاتے تھے، وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے تھے اس میں مینڈک بھر جاتے تھے، وہ اپنا منہ کھولتے تھے لقمہ منہ میں داخل کرنے کے لیے تو مینڈک اچھل کر ان کے منہ میں آ کر بیٹھ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک ہفتے 10 دن تک وہ پریشان رہے، مینڈک سے اتنا تنگ آ گئے، اگر کہیں پیر رکھنا چاہتے تو مینڈک آ جاتا، بستر پر لیٹنا چاہتے تو مینڈک آ جاتا، وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ اللہ کے نبی ہے، دعا کرے اللہ اس عذاب کو دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فضل فرمایا، یہ عذاب جاتا رہا لیکن قوم پھر بھی بدبخت رہی، پھر بھی نافرمان کی نافرمان رہی، اس نے کہا مینڈک کا عذاب جاتا رہا، اب ہم تیرا کلمہ کیوں پڑھے، ہمیں کون سی پریشانی ہے جو تیرا کلمہ پڑھے۔ اللہ نے ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا، ہر طرف جوئیں ہی جوئیں بھر گئی تھی، ان کے بستروں پر جوئیں، ان کے سروں اور پلکوں اور بھووں میں جوئیں، ان کے کپڑوں میں جوئیں، یہاں تک کہ گھر میں جہاں بھی جاتے جوئیں ہی جوئیں نظر آتی تھی۔ وہ تنگ آ گئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درخواست کی، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو بھی ٹال دیا، اس کے باوجود وہ قوم سدھرنے کو تیار نہ ہوئی۔ اس کے بعد رب تبارک تعالیٰ نے جو بارش ہوئی تھی نا، اس بارش کی وجہ سے فصل کافی اچھی ہو گئی تھی، اب وہ فصل کو لہلہاتا دیکھ کر بڑے خوش تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹڈی کا عذاب نازل کر دیا، جنہوں نے لہلہاتی فصل کو چٹ کر لیا، جب کچھ بھی نہ بچا کھانے کو تو پریشان آ کر کہتے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے۔ نبی نے کہا میں دعا کروں گا لیکن تم وعدہ کرو کہ تم پلٹ آؤ گے، میرا کلمہ پڑھو گے۔ انہوں نے کہا بچا لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا، اس کے باوجود قوم باز آنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا فصل برباد ہو گئی تو کیا ہوا، گھر میں اناج ہم نے بھر کر رکھ لیا ہے، اب تو زندگی آرام سے گزرے گی۔ آخر کار اللہ نے ان پر گھن کا عذاب نازل کر دیا، وہ گھن لگے، کیڑے لگ گئے، اور جو اناج رکھا تھا گھر میں وہ سارا چٹ کر گئے۔ پھر قوم پریشان نبی کی بارگاہ میں آئی، ہمیں بچا لیجیے، ہم توبہ کر لیں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں قرآن مقدس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل پر کئی طرح کے عذاب آتے رہے، کئی طرح کے عذاب آتے رہے، جب عذاب آتا تو تڑپتے اور نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، اور جب مصیبت ٹل جاتی تو پھر سے اپنے راستے پر چل پڑتے تھے۔ آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا، کبھی بادشاہوں کی شکل میں کوئی عذاب مسلط کیا گیا، کبھی مینڈک جوؤں اور گن کی شکل میں ان پر عذاب نازل کیا گیا، کبھی قحط کے ذریعے ان کو مارا گیا، کبھی سیلاب کے ذریعے ان کو تباہ برباد کیا گیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، وہ چند لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، جب فرعون آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر تو شہر سے باہر نکل جانا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر شہر سے باہر نکل رہے تھے، آپ نے دیکھا سامنے دریائے نیل بھرا ہوا تھا، دریائے نیل میں ہائی ٹائٹ تھا۔ آپ کی قوم نے پلٹ کر کہا موسیٰ تو نے تو ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال دیا، آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اگر آگے بڑھیں گے تو ڈوب کر مریں گے، پیچھے ہٹیں گے تو کٹ کر مریں گے، تو نے تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا، ہم تو تیرے چکر میں پھنس گئے، اب ہم موسیٰ کرے تو کیا کرے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر اپنے عصا کو مارا ہے، آپ نے جیسے ہی لاٹھی ماری ہے دریائے نیل بیچوں بیچ سے پھٹ گیا، راستہ پیدا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ، تو جانتے قوم نے کیا کہا، قوم نے کہا موسیٰ ایک ہی راستہ ہے، ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہمارے 12 الگ الگ قبیلے ہیں، ہماری آپس میں نہیں بنتی ہے، آپ ہم سب کے لیے الگ الگ راستہ بنا دیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچے جان پر پٹ بنی تھی، ایسے میں بھی مستی سوجی تھی، کہتے ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، الگ الگ راستہ بنا دے۔ 12 راستے اس میں ظاہر ہو گئے اور وہ قوم باہر نکل گئی۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، غرق ہوا، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار ہو گئی۔ جب دریا کو پار کر کے آگے بڑھے، ابھی کچھ دور گئے تھے، انہوں نے دیکھا ایک قوم ایسی تھی جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے بتوں کو دیکھا تو اللہ کے کلیم سے کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا کر دے دے ہم جس کی پوجا کیا کرے، تو نے ہمیں اس خدا کا راستہ بتایا ہے جس
جس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، جس کو چھو ہی نہیں سکتے، ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے ظالم اسی بت پرستی سے تو تمہیں بچانے کے لیے آیا ہو، تم تو بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، میں تمہاری آوارہ پیشانیوں کو راہ راست پر لگانے آیا ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانے آیا ہوں، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلانے آیا ہوں، لیکن قوم باغی کی باغی رہی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے آپ وہاں پر اللہ کا حکم اور شریعت لینے کے لیے، تو جانتے ہو آپ کے پیچھے قوم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے ذمے بنی اسرائیل کو کیا اور کہا 40 دن کے بعد میں آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب قوم نے 20 دن کے بعد کیا کیا؟ ایک گائے کا بت تیار کر لیا اور یہ کہہ کر تیار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا 40 دن کے بعد آؤں گا، 40 دن ہو گئے، موسیٰ ابھی آئے نہیں۔ کسی نے پوچھا 40 دن کہاں ہوئے؟ تو کہنے لگے 20 دن اور 20 راتیں ملا کر 40 ہو گئے نا۔ اب موسیٰ نہیں آئے تو لگتا ہے آگے بھی نہیں آئیں گے، اب آگے کیا کرنا ہے ہم کو خود سوچنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ میں نے بنی اسرائیل کے واقعات آپ کے سامنے ترتیب وار جو بیان کیے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا سوچو، وہ قوم اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود کئی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مہلت بھی دی، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ صفحے ہستی سے ان کے وجود کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ ان کی برائیوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ارے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا ہے، آج ہماری قوم کا جوان، آج بہت سے مسلمان دھڑلے کے ساتھ وہ گناہ کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بھلا بتاؤ میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ میں گجرات کے کچھ علاقوں میں جاتا ہوں، وہاں مجھ سے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کے 12-14 سال کے بچے بٹن کھانے لگ گئے، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس قوم کا فیوچر کیا ہے ذرا بتاؤ؟ جہاں 12-14 سال 15 سال کے بچے نشہ کرنے لگے۔ اب تو میری قوم کی پوزیشن یہ ہے، کسی ولی کا عرس ہونا اور کسی علاقے سے سندل نکلے تو سندل میں بھی میری قوم کے جوان بٹن کھا کر، شراب پی کر، چرس پی کر جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا سندل جا رہا ہے اور لے جانے والا مسجد کا امام نہیں، محلے کا مفتی یا حافظ قرآن نہیں، گلی محلے کے سارے فاسق و فاجر، چرسی، گنجیڑی، موالی، وہ اللہ کے ولی کا سندل لے کر جا رہے ہیں۔ مخدوم مائمی کی بارگاہ میں چادر وہ لے کر چلا جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، جو بوڑھے باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے۔ تو انہیں کیا سمجھا مخدوم مائمی کی بارگاہ میں چادر چڑھا کر میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ یہ دھوکہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ مخدوم مائمی تیری چادروں سے قطب کوکن نہیں بنے ہیں، ماں کی خدمت نے انہیں قطب کوکن بنایا ہے۔ ہم سمجھتے وہ ہماری چادروں کے محتاج ہیں، معاذ اللہ، ہماری چادروں سے ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے چرسیوں گنجیڑیوں کی چادروں کی۔ فاسق و فاجر ایک وقت کا نمازی نہیں۔ سنو، ابھی 11ویں شریف کا مہینہ گزرا نا، سیدنا سرکار غوث اعظم کا یہ قول بچپن سے سنتے چلے آئے ہوں گے، کان پر جو تک نہیں رینگتی بات اور ہے۔ غوث اعظم فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ جی کچھ لوگوں نے سنا ہے، چلیے باقیوں نے آج سن لیا۔ غوث اعظم فرماتے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بے نمازی گناہ گار تو ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا، اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، مسلمان رہتا ہے، اگرچہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ گار لیکن مسلمان تو ہے۔ غوث اعظم فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔
آپ جا کر اپنے قبرستانوں میں دیکھ لو، آج ہمارے محلے کے قبرستانوں میں صرف بے نمازی نہیں، چرسی بھی وہیں دفن ہو رہا ہے، افینچی بھی وہیں دفن ہو رہا ہے، محلے کا بھائی اور گنڈا بھی وہیں دفن ہو رہا ہے، اول درجے کا شرابی بھی وہیں دفن ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں، جب غوث اعظم نے کہا بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، تو وہ جو دن رات نفس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، کیا اس کو حق ہے کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے؟ ایک مقام پر غوث اعظم فرماتے ہیں، میں عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ اپنے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ فرماتے میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھتا جب تک کہ مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اب بتائیے، بے نمازی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو، غوث اعظم یہ پسند نہیں کرتے، تو بے نمازی جنت میں بے نمازی کو غوث اعظم لے کر جائیں گے، افینچی کو لے جائیں گے، جواری کو لے جائیں گے، موالی کو لے جائیں گے، نچنیے گویے کو لے جائیں گے۔ ہم نے سمجھا 11ویں کی ڈیگے کریں گے تو غوث اعظم سیٹ ہو جائیں گے، ہم جلوس میں نکلیں گے تو غوث اعظم خوش ہو جائیں گے، ہم جھنڈا اٹھا لیں گے تو غوث اعظم کے مرید بن جائیں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم رسمی طور پر چاہے ہر مہینے کی 11 کو جلوس نکال لیں، لیکن اگر ہم اللہ رسول کے باغی ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم فاسق و فاجر ہیں، تو ہمارا یہ جھنڈے لگانا، ہمارا یہ لائٹیں لگانا، ہمارا یہ جلسے کرنا، ہمارا یہ جلوس نکالنا قیامت کے دن ہمارے منہ پر اٹھا کر مار دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ میلاد پاک کے موقع پر لائٹیں لگانا فرض نہیں ہے، غوث اعظم کی 11ویں میں جھنڈا اٹھانا فرض نہیں ہے، اگر جلوس نہیں نکالتے تو نکالنا فرض نہیں ہے، اگر لنگر نہیں کھلاتے تو کھلانا فرض نہیں ہے، اگر تم نے فرائض و واجبات پر عمل نہیں کیا اور رسمی طور پر ایسے سنی زندگی پر یہ سب کچھ کرتے رہے تو تمہارے رسم و رواج قیامت میں تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ رسول کی نافرمانی تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دی گا۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، ایک جنازہ لایا گیا، توجہ ہے نا آپ کی، ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، اچانک آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا میت کا کفن اندر سے ہل رہا تھا، وہ بھی زور زور سے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ اس کے کفن کے اندر ایسا لگتا ہے کوئی چیز ہے، اس کے کفن کو کھولو۔ چند نوجوان آگے بڑھے، سر کی طرف سے اس کے کفن کو کھولا۔ جب کفن کو کھولا تو موجود مجمع کی آنکھیں پھٹی رہ گئی یہ دیکھ کر، اس میت کے پورے جسم کو ایک سانپ نے جکڑ رکھا تھا، اور اس سانپ نے اپنے 2 دانت میت کی گردن میں گھسا رکھے تھے اور وہ اس کے خون کو چوس رہا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا میت سے لمبا چوڑا اژدہا لپٹا ہوا ہے، اس کی گردن سے لپٹ کر خون کو چوستا ہے، تو فوراً آگے بڑھے، لاٹھی ڈنڈے لے کر لوٹے کہ سانپ کو مارے بھگائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مارتے، سانپ انسانی زبان میں کہنے لگا، اے لوگوں مجھے نہ مارو، میں دنیا کا سانپ نہیں ہوں، میں آخرت کے عذاب کا سانپ ہوں۔ اے لوگوں مجھے نہ مارو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے اللہ نے اس پر مسلط کر دیا ہے۔ اور سنو، اگر تم مارنا چاہتے ہو تو مار لو، تم جتنا چاہے مارو، میں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، یہاں سے لے کر قیامت تک کے لیے میں اس کی گردن سے لپٹ کر اس کا خون پیتا رہوں گا، تمہیں جتنا ہے مارنا مار لو، میں جانے والا نہیں ہوں۔ تو جانتے ہو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اللہ کا عذاب ہے جو اس پر مسلط کر دیا گیا تو کم سے
कम हमें ये तो बता दे इसने कौन से पाप किए थे, इसने कौन सा जुर्म किया था, आखिर इस पर तुझ जैसा अजाब क्यों कर मुसल्लत किया गया। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरी कौम के बुजुर्गों, ऐ मुसलमान बच्चियों, बहनों, माओ, गौर से सुनना, दिल के निया खाने में जगह देना। आप जानते वो सांप इंसानी जबान में क्या कहता है? वो सांप कहता है मैं इसके कौन कौन से जुर्म गिनाऊं, ये कितना बड़ा पापी था, ये कितना बड़ा मुजरिम था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तुम्हें इसके 3 बड़े गुनाह बताता हूं। सिद्दीक अकबर ने कहा बता। अब वो सांप कहता इसका सबसे बड़ा गुनाह ये था, ये अल्लाह के घर से अल्लाह के मुनादी की पुकार को सुबह शाम सुनता था। अल्लाह का मुनादी हय्या अलस सलाह कहता था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता था। इसके बावजूद ये अपने घर से निकलता नहीं था। अजान तो सुबह शाम सुनता था, लेकिन ना अल्लाह के घर जाता था, ना कभी अल्लाह का सजदा करता था। इसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि ये नमाज नहीं पढ़ता था, ये बेनमाजी था। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा बताओ उसका सबसे बड़ा गुनाह जो बताया उस सांप ने, आज क्या ये गुनाह हमारे मुआशरे में नहीं पाया जाता? कल जुमा का दिन है, फजर की नमाज में अपनी मस्जिद का मजमा देखना और जुमा की नमाज में अपनी मस्जिद का मजमा देखना, और जुमा के बाद फिर असर में आकर देख लेना, फिर मगरिब और इशा में भी आकर जायजा ले लेना। ये जुमा की नमाज में जो मस्जिद ऊपर नीचे अंदर बाहर पूरी भर जाती है, कैसे बढ़ती है? क्या जुमा के दिन लोग दादर से आते हैं यहां नमाज पढ़ने? क्या कोई बोरीवली से स्पेशली यहां जुमा पढ़ने आता है? क्या स्पेस से कुछ अलग लोग आते हैं नमाज पढ़ने? मस्जिद भर क्यों जाती जुमा के दिन? ईद बकरा ईद में क्यों भर जाती, बाकी नमाजों में क्यों नहीं? पता चला कहीं और से लोग नहीं आते, ये इसी आबादी के लोग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग सिर्फ जुमा की 2 रकात के नमाजी हैं, 5 वक्त के नमाजी नहीं हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, सूफिया फरमाते हैं जिस आबादी में मस्जिद के आसपास 500 मुसलमानों के मकान हो, मस्जिद के इर्द गिर्द 500 मुसलमानों की आबादी हो, और कहते हैं नमाज फज्र में अगर 50 आदमी भी मस्जिद में जमा ना हो तो उस आबादी को तबाही बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। आप बताइए कितने जमा होते फज्र में, कितने जोहर में, कितने असर में? जुमा की बात नहीं करता मैं। लोग 2.5, 3 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाते, आलीशान मस्जिद, किस लिए? जुमा के लिए, बस जुमा के लिए। ये कौम के 3 करोड़ खर्च किए गए जुमा के लिए, वरना नमाजे पंजगाना में कहां लोग आएंगे? ऊपर नीचे, अंदर का हिस्सा नहीं बढ़ता, ऊपर नीचे पूरा कहां भरना है? तो उसका सबसे बड़ा गुनाह यह था कि वो अजान सुनता था, नमाज नहीं पढ़ता था। आज ये चीज आम हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी बारगाह में एक बूढ़ी औरत आई, आकर कहती अमीरुल मोमिनीन मैं जमीन के खिलाफ मुकदमा दायर करने आई हूं। आपने फरमाया माई मामला क्या है? बुढ़िया कहने लगी मैं अकेली हूं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, घर में एक प्याला तेल था, मैं तेल लेकर बाजार जा रही थी कि इस तेल को बेचकर इसके एवज रोटियां खरीदूंगी, खाने पीने का सामान लूंगी, लेकिन अभी मैं चली थी अपने घर से तेल का प्याला लेकर, अचानक रास्ते में तेज हवा का झोंका लगा, इतना तेज हवा का झोंका था कि मैं संभाल न सकी और वो तेल का प्याला मेरे हाथ से जमीन पर गिर गया। जैसे ही जमीन पर वो प्याला गिरा, जमीन ने मेरे पूरे तेल को अपने अंदर जज्ब कर लिया, अंदर सुखा लिया। अब मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ चले और मुझे जमीन से वो तेल वापस दिलवा दे। आप जरा सोचे काम कितना मुश्किल था। अरे जमीन ने कोई जुल्म ज्यादती नहीं की थी, ये तो जमीन की फितरत है। आप पानी डालो तो अंदर एब्जॉर्ब कर ले, आप दूध डालो, तेल डालो तो अंदर एब्जॉर्ब कर ले। जमीन ने कोई जुल्म नहीं किया था, अपनी फितरत के मुताबिक बिहेव किया था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं माई चल मुझे बता वो जमीन का हिस्सा कहां है? वो बुढ़िया हाथ पकड़ कर लेकर आती है, जमीन की तरफ इशारा करती है, वहां तेल का निशान मौजूद था। आप जानते हो उस जगह
جگہ پر کھڑے ہو کر سیدنا عمر فاروق اعظم نے تیل نکالا کیسے تھا؟ میری قوم کے جوانوں سنو اور دل کے نیا خانے میں جگہ دو، اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے 100% نہیں 10% بھی خوف رکھتے ہو، محبت کرتے ہو، تو اسے دل کے نیا خانے میں جگہ دینا اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ عمر فاروق اعظم وہاں زمین کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں زمین، میں مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہوں اس بڑھیا کے تیل کو فوراً واپس کر دے، اگر تو نے اس کا تیل واپس نہیں کیا میں ابھی ایک بے نمازی کو لا کر تیرے اندر دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے عمر فاروق اعظم کا یہ کہنا تھا، زمین نے پورا تیل باہر نکال دیا اور بڑھیا نے اسے دھیرے دھیرے کر کے پیالے میں جمع کر لیا۔ اے مسلمانوں، یہاں مفسرین فرماتے ہیں زمین نے خلاف فطرت وہ تیل واپس کیوں کر دیا تھا؟ کیونکہ زمین یہ پسند نہیں کرتی اس کے سینے میں کسی بے نمازی کو دفن کیا جائے۔ اے سرکار مدینہ کے پیادوانوں، آج زمین پر پاؤں پٹک کر چلتے ہو، آج دوست کی شادی ہو تو اسی زمین پر بڑے بڑے اسپیکر ڈی جے بجاتے ہو، زمین بھی ڈی جے کی آواز سے تھر تھر کانپتی ہے۔ آج دوست کی شادی میں ناچتے ہو، تھرکتے ہو، زمین پر پاؤں پٹکتے ہو، اسی زمین پر گڑھا کھود دیتے ہو۔ آج زمین کچھ نہیں کہتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے نمازی کو بعد مرنے کے جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو قبر کی مٹی اس سے کہے گی اے انسان سن لے، کل تک جتنے لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کیا کرتی تھی، آج جب لوگوں نے تجھے میرے حوالے کر دیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسے پیش آتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زمین اس کو دبانا شروع کرے گی، دبانا شروع کرے گی۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے دبائے گی، ایسے دبائے گی کہ اس کے دونوں طرف کی پسلیاں کڑکڑا کر ٹوٹیں گی اور ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے اندر دھس جائیں گی۔ آج ذرا سوچو یہ نرم نازک بدن گرمی برداشت نہ کر سکو، سردی برداشت نہ کر سکو، ایک معمولی سی ٹھوکر لگ جائے تو برداشت نہ کر سکو، اگر اپنی ہی پلکوں کا بال آنکھ میں چلا جائے تو برداشت نہ کر سکو، سردی زکام ہو جائے تو برداشت نہ کر سکو۔ ارے معمولی معمولی تکلیفیں جو دنیا میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جب مرنے کے بعد اس کی پسلیاں کڑکڑا کر ٹوٹیں گی اور ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوں گی تو بتا کیا اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیادوانوں، تو جو سب سے بڑا گناہ اس کے اندر تھا وہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ آج مسلمان اذان سنتا ہے، کبھی کبھی تو ٹی وی کا والیوم کم بھی کر دیتا ہے، کبھی سائلنٹ کر دیتا ہے اور کبھی تو یوں ہی چلنے دیتا ہے۔ مؤذن صاحب اپنا کام کریں گے اور میں اپنا کام کروں گا۔ اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے اور مسلمان کے گھر میں ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، سیریل چل رہا ہوتا ہے، ورلڈ کپ کا میچ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، فلموں ڈراموں کھیل تماشوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ سانپ کہتا ہے اس آدمی کا دوسرا گناہ یہ تھا، یہ غریب غربا میں سے نہیں تھا، یہ مالدار تھا، اللہ نے اس کو عزت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، اللہ نے اس پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا تھا، یہ اپنی ذات پر اپنی نفس پر تو دل کھول کر خرچ کرتا تھا، گھومنے پھرنے کھانے پینے اچھے سے اچھے کپڑے سلانے کے لیے خوشی خوشی خرچ کرتا تھا، لیکن یہ زکوٰۃ نکالتے وقت جو ہے بخل کرتا تھا، زکوٰۃ نکالنا اس کو بڑا بھاری پڑتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ اس کا دوسرا جرم ہے۔ آج بتائیے یہ بیماری بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ، میرے پیارے آقا کے پیادوانوں، اگر آپ سرچ کریں تو پتا چلے گا اینولی صرف انڈیا میں سالانہ زکوٰۃ تقریباً 4000 کروڑ کے قریب نکلتی ہے، اور یہ وہ ہے جس کا ریکارڈ ہے۔ ہم اور آپ جو دے رہے اس کا ریکارڈ کہاں ہے بھلا بتاؤ؟ کسی کا 10,000 نکلا، کسی کا 20,000، کون سا گورنمنٹ کے پاس انٹری کراتا ہے؟ اس کا ریکارڈ ہی نہیں۔ اندازے کے مطابق، سروے کے مطابق ہر سال زکوٰۃ انڈیا میں تقریباً 4000 کروڑ نکالی جاتی ہے۔ اس کے باوجود مسجدوں کے باہر سفید داڑھی والے بھیک مانگتے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں، ٹریفک کے سگنل پر برقعے والیاں آج بھی نظر آتی ہیں، ہمارے دروازوں پر مسلمان مانگنے والے آج بھی نظر آتے ہیں۔
جب ہر سال یہ قوم اپنی قوم کے غریب غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، قیدیوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے جب 4000 کروڑ زکوٰۃ کا نکالتی ہے تو پھر آخر قوم ترقی کیوں نہیں کرتی؟ غریبی دور کیوں نہیں ہوتی؟ یتیم انجینئر کیوں نہیں بنتا؟ بیوہ کی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کیوں نہیں ہوتی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا یا تو زکوٰۃ صحیح طور پر ہم نکالتے نہیں ہیں، اور یا تو صحیح طور پر نکالتے ہیں تو حقدار تک ہمارا مال پہنچتا نہیں۔ اس آدمی کا دوسرا گناہ یہ تھا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ صاحب کہتا ہے اس کا تیسرا گناہ یہ تھا لوگوں کی غیبت تو بہت سنتا تھا، گانے بھی سنتا تھا، فحش کلمات بھی سنتا تھا، دنیاوی گفتگو بھی سنتا تھا، اسے ان چیزوں میں بڑا مزہ آتا تھا، لیکن یہ اللہ کے ذکر کی محفل میں کبھی نہیں جاتا تھا، علماء کی صحبت میں، پڑھے لکھوں کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھتا تھا، شریعت کی باتیں جہاں بتائی جائیں، جہاں تعلیم دی جائے، جہاں تربیت کی جائے، وہاں نہیں آتا جاتا تھا۔ یعنی دنیا میں مال و دولت کے نشے میں ایسا مست تھا کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو کہتے یہ اس کا تیسرا گناہ تھا کہ ذکر کی محفلوں سے غافل تھا، شریعت کے احکام سے غافل تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ 3 جرم جو اس نے کیے تھے، کیا بتائیے وہ آج ہمارے اور آپ کے اندر موجود نہیں ہیں؟ گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو کیا وہ برائیاں ہمارے اندر موجود نہیں؟ میں تلخ بات عرض کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن کتنی ہے، ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کتنی، جنگڑنا ہو کر سینسیکس ہو کر کافی سال ہو گئے، لیکن اندازاً لوگ کہتے ہیں کہ 25 سے 30 کروڑ ہے ٹوٹل پاپولیشن 130 کروڑ کی، اور 130 کروڑ میں کلمہ پڑھنے والے تقریباً 30 کروڑ۔ مسلمانوں پر ایک سروے کیا گیا، اور سروے کی رپورٹ جب آئی تو کیا ہی جانتے ہو؟ مسلمانوں پر کیے گئے سروے کی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ انڈیا میں 25 سے 30 کروڑ بسنے والے مسلمانوں میں 42% مسلم ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی شرم کی بات ہے۔ پھر ہم چاہتے اللہ ہمیں وہی عزت دے جو اللہ نے غریب نواز کو دیا تھا۔ 42% مسلمز کو ایک پہلا کلمہ نہیں معلوم، اور چاہتے ہیں کہ اللہ وہی وقار، وہی عزت، وہی سربلندی، وہی مقام دے جو سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یقیناً میرا کریم عزت دے گا، سربلندی دے گا، کامیابی دے گا، پھر سے کویا وقار دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر امیج بنا کر، ویڈیو بنا کر، میسیجز ٹائپ کر کے وائرل کرتے ہیں، کہتے اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، جتنی بھی یہودیوں کی کمپنی ہے ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، پیپسی کے پروڈکٹس مت پیو، کوکو کولا کے پروڈکٹ مت پیو، میکڈونلڈ میں مت جاؤ، ڈومینوز میں مت جاؤ، برگر کنگ میں مت جاؤ، ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ میں کہتا ہوں مسلمان آج دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہود و نصارہ کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی بات کرتا ہے۔ ارے مسلمان یہودیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا خاک کرے گا؟ ارے جس چیز کا بائیکاٹ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کر دیا، جب اللہ رسول کے بائیکاٹ کردہ چیزوں کا بائیکاٹ تو مومن ہو کر نہیں کر پاتا ہے، تو یہود و نصارہ کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا خاک کرے گا؟ کیا میرے نبی نے شراب کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ ناچ گانے کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ یہ میری قوم کی پوزیشن ہے۔ فلسطین کے ویڈیوز دیکھتے ہو، گازا کی روتی بلکتی ماؤں کی تصویریں دیکھتے ہو،
چھوٹے چھوٹے بچوں کی تڑپتی لاشیں دیکھتے ہو، کسی کی آنکھ سے، کسی کے سر سے، کسی کے ہاتھ پاؤں سے بہتے خون کو دیکھتے ہو، یہ مناظر دیکھتے ہو تو بحیثیت مومن دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ تو مسلمان دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد بتا اے مسلمان، تیری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ تیرے اخلاق میں تبدیلی آئی؟ تیرے کردار میں تبدیلی آئی؟ تیری لائف سٹائل میں تبدیلی آئی؟ بلکہ میری قوم کا حال یہ ہے، جب اس طرح کی تصویریں دیکھتا ہے تو تصویریں دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، اور 1 مہینے کے بعد اس کے گھر شادی ہو تو شادی میں 1 ہفتے تک ڈی جے بھی بجاتا ہے۔ یہ درد ہے مسلمان بھائیوں کا، یہ درد ہے مسلمانوں کے بچوں کا، یہ درد ہے مسلمان بیٹیوں کا، یہ درد ہے۔ ایک مسلمان بچی کا ہاتھ پکڑ کر اسرائیلی فوجی گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم جب دوسری کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے لورز پوائنٹ پر لے جاتے ہو تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ جب کسی لاج میں لے جاتے ہو تو تب تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ جب کسی پکنک اسپاٹ پر لے جاتے ہو تب تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ تمہاری اپنی مومنہ بیٹی کا ہاتھ، تمہاری مسلمان بہن کا ہاتھ کسی غیر نے پکڑا، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور تم غیر محرم بچیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ جب یہ سلوک کرتے ہو تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یاد رکھنا، یہ قوم بائیکاٹ کی بات کرتی ہے لیکن بائیکاٹ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، اس کی وجہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیکاٹ کردہ چیزوں کا بائیکاٹ نہ کر سکے، وہ انسانوں کے بائیکاٹ کردہ چیزوں کا بائیکاٹ کیا خاک کرے گا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رجوع کریں اللہ کی بارگاہ میں، کہیں انشاءاللہ توبہ کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں بچاتا ہوں، تمہاری کمر پکڑ پکڑ۔ اب آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی، میری بات سمجھ میں آئی نا آپ کے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جنہیں اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے، لیکن نیکیوں کو ہوا میں گرد و غبار کی طرح اڑا دیا گیا اور انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ صحابہ کانپ گئے، عرض کرتے ہیں آقا پہاڑ کے برابر نیکیاں لانے والے بھی جہنم میں؟ اتنی نیکیاں تھی تو جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کی جلوتیں تو اچھی تھیں لیکن خلوتیں اچھی نہیں تھیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو سبحان اللہ بھی کہہ لیتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو جھنڈا بھی اٹھا لیتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو شربت بھی بانٹ دیتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نعرہ بھی لگا لیتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو جلوس میں بھی نکل جاتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو 100-200 کا چندہ بھی دے دیتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو جمعہ بھی پڑھ لیتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو شب برات و شب قدر میں بھی مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ نبی فرماتے جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تو نیکیاں کرتے تھے، ان کی جلوتیں اچھی تھی، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے ان کی پرائیویسی اچھی نہیں تھی، ان کی خلوتیں اچھی نہیں تھی، ان کا اکیلا پن اچھا نہیں تھا۔ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نیکیاں کرتے اور جب تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آج یہ ہماری پوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گناہوں کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ مسلمان جہنم کے لیے تو تھیٹر میں جائے، اب ضروری نہیں کہ جہنم کے لیے تجھے کسی زنا کے اڈے پر جانا پڑے، اب ضروری نہیں کہ جہنم کے لیے تجھے کپڑے اتارنے پڑے، اب ضروری نہیں کہ جہنم کے لیے تجھے سود ہی کھانا پڑے، اب ضروری نہیں کہ جہنم کے لیے تجھے شراب کے پیالے چٹکانے پڑے، بلکہ اب تو جہنم کے لیے ہم سب کی جیبوں میں یہ آلہ موجود ہے، اچھا خاصا
किसी के पास 25,000 का, किसी के पास 40,000 का, किसी के पास 60,000 का। हर किसी ने अपनी जहन्नम का सामान अपने साथ खरीद रखा है। और जब जानते हो ये तन्हाई में होता है, महफिलों में होता है, तो ये जहन्नम वाले काम अगरचे नहीं करता, लेकिन जब तन्हाई में होता है तो इसी मोबाइल के जरिए, इसी के इंटरनेट के जरिए, इसके डेटा के जरिए, वाईफाई के जरिए वो क्या गुल खिलाता है कि आप नहीं जानते हैं। बल्कि मेरे प्यारे आका के पैगवानों, मैं मुसलमानों से यहां तक कहता हूं, आप कितने पानी में हो, अगर खुद ये समझना चाहते हो तो कभी किसी ऐसी जगह पर जहां आपके आसपास कोई ना हो, आपका मोबाइल हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और आप यूट्यूब पर जाएं, आप फेसबुक पर जाएं, आप व्हाट्सएप पर जाएं, आप गूगल पर जाएं, आप उस वक्त किसी भी ऐप पर जाएं, आप उस वक्त तन्हाई में अपने मोबाइल पर क्या क्या करते हो, इसी मोबाइल के सर्च से, इसी के प्ले से, इसी के देखने सुनने से पता चलता है कि मोबाइल वाला कितने पानी में। हमारी जहन्नम के लिए अब ये हमारा मोबाइल फोन ही काफी है, जिसे हमने माल देकर खरीदा है। बताइए है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका के पैजवानों, घर के कोने में बेटी बैठी है, माँ बाप को पता नहीं कि क्या कर रही है। लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट बना रही है, मेल कर रही है, कल के टॉपिक्स पर, कल के टाइम टेबल पर, सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन कर रही है, कॉलेज के ग्रुप पर गुफ्तगू कर रही है। अब तो मेरी कौम का हाल ये हो चुका है, माजरत के साथ कहूंगा, अब तो बेटियां अपने मोबाइल में बॉयफ्रेंड का नाम भी सहेली के नाम से सेव करती हैं, ताकि माँ बाप देख मिले तो कहे अकबर का फोन आ रहा था, ताकि देख ले तो कहे कि नहीं वो फला लड़की का फोन आ रहा था, उनको पता ही ना चले कि किसका फोन आ रहा है। बताइए है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका के पैजवानों, रुजू करो रब की बारगाह में, तौबा करो रब की बारगाह में। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले अगरचे आपको नहीं देखते, लेकिन अल्लाह तो हर जगह देख रहा है ना। और कयामत में उसी रब को हमें जवाब देना है, और वही रब हमारा हिसाब लेने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होंगी। आपके बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ आज मेरी एक बात भी पल्ले पड़ गई होगी तो आप उस पर कल से जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत से लोगों को कहा जाता है कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज की, तो कहते हैं हजरत जुमा से शुरू करूंगा। तो चलो जुमा भी आ गया है, अब तो कोई बहाना नहीं है ना कि रमजान शरीफ से शुरू करूंगा। अब अगर रमजान शरीफ से शुरू करोगे तो चलो ठीक है, मैं आपसे कहता हूं रमजान शरीफ से शुरू कर देना, लेकिन पहले ये बताओ कि रमजान शरीफ तक जिंदा रहोगे। आप जानते हैं कि नई रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हमारे मुल्क में, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में इस वक्त हर 1 घंटे में 40 साल से कम उम्र के 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आप जब से बैठे हैं ना, 1 घंटा 2 घंटा 8 लोगों को, 12 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जो जा चुके अब तक उसमें अपना नंबर नहीं आया है। अगले घंटे में हमारा नंबर होगा, हम जानते हैं। याद रखना मुसलमानों, रात हर सोने वाले को अल्लाह सुबह उठने की मोहलत नहीं देता है। सुबह जब उसकी मौत का ऐलान होता है ना, पड़ोसी जमा होते हैं तो घर के लोग कहते हैं अब्बा रात को हमारे साथ बैठ के खाए, कुछ हुआ ही नहीं, अच्छे खासे थे, हंस बोल रहे थे, अपने टाइम पर आराम से लेटे थे, कुछ हुआ ही नहीं था, ना कोई तकलीफ ना कोई दर्द, कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे इंतकाल हो गया। सुना है कि नहीं सुना आपने? लोग कहते हमें ही नहीं पता, पता नहीं कैसे इंतकाल हो गया। अरे तुझे नहीं पता, जिसने मौत दी वो तो जानता है ना कैसे इंतकाल हो गया है। तो हम भी नहीं जानते, हमारे बारे में भी लोग कहेंगे इज्तिमा में जाके आए, खाना खा के सोए और सुबह फजर में उठाया तो उठे ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो हर सोने वाले को सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती। उठ गए हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर सोने के बाद सुबह उठोगे नहीं जानते। इसलिए कभी भी नेकी की बातों को कल पे ना टाला करो। क्या इंशाअल्लाह वो जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी ना, यहां मुझे 9:30 तक पहुंचना था, जिसके लिए मैं भी जल्दी निकला, तो अभी मैंने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे घर जाकर पढ़ना है। तो आपने भी नहीं पढ़ी है तो आप भी पढ़कर सोएंगे। क्या इंशाअल्लाह जुमा से शुरू करेंगे तो आज रात की माफ है क्या भला बताओ?
ابھی جو عشاء کا وقت ہوا یہ معاف نہیں. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. ایک دو اعلان اور اس کے بعد اسلام انشاءاللہ. اجازت ہے آپ کی؟ جی بس 13-14 آدمی بول رہے ہیں. بیان تو ہو گیا نا, اب اعلان ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہ مختصر محفل تھی, مختصر وقت میں اور مختصر مجمع میں. اس کے مقابلے ایک بہت بڑی محفل کی طرف میں آپ کو دعوت دینے جا رہا ہوں, جہاں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں اور جہاں مجھ جیسا فقیر نہیں بلکہ ہمارے امیر بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور جہاں مجمع اتنا نہیں ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ دعوت ہے وادی نور آزاد میدان کے 31ویں 3 روزہ عظیم و شان روح پرور سالانہ عالمی سنی اجتماع کی, جو انشاءاللہ 1, 2 اور 3 دسمبر کو ممبئی وی ٹی آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا, اعلانات سنے ہوں گے, بینر بھی دیکھا ہے, پوسٹرز بھی دیکھے ہیں, ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑے ہوں گے تو میسیجز بھی آ گئے ہوں گے. پھر بھی میں ثواب کی نیت سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. آئیں گے انشاءاللہ. 1 تاریخ یعنی کل جو جمعہ ہے نا, اس کے بعد والا جمعہ یعنی 1 ہفتہ بچا ہے. 1 تاریخ جمعہ کا دن ہے, بعد نماز جمعہ رات 8 بجے خواتین کے لیے اجتماع ہوگا, اور 2 تاریخ سنیچر فجر سے لے کر 3 تاریخ اتوار عشاء تک یا رات 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوگا. اجتماع کا اختتام عورتوں میں بھی مردوں میں بھی اجتماعی ذکر اور رقت انگیز دعا کے ساتھ ہوگا. تو 1 تاریخ کو وادی نور میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں خواتین کو بھیجنا ہے کہ انشاءاللہ, اور محبت سے کہیں. دیکھیں عورتیں کہیں گی وہاں سے واپس آتے آتے پچھلے سال بھی بہت دیر ہو گئی تھی, پھر آنے کے بعد تھکے ماندے کھانا بنانا بہت تکلیف ہوتی, اس لیے تم جاؤ میں نہیں جاؤں گی. تو عورتیں بہانہ کریں گی. آپ کہو 364 دن تو نے کھلایا ہے, اب یہ 1 دن آیا ہے جس میں کھانے کی فکر نہیں کرنی ہے, تو جا اجتماع میں, میں کھانا بنا لوں گا یا منگا لوں گا, ٹھیک ہے, لیکن کھانے کے بہانے روکنا نہیں ہے. کبھی گھر کے بہانے, جھاڑو کے بہانے, کپڑے کے بہانے, صبح اسکول جانا ہے, جلدی اٹھنا ہے, کوئی بہانہ نہیں. عورتوں کو وادی نور 1 تاریخ کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے کہ انشاءاللہ. صوفیہ فرماتے ہیں باپ دیندار ہو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے, ماں دیندار ہو دین نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. محبت سے کہیں. غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. باپ کا کمال تھا کہ ماں کا کمال تھا؟ جی ماں کی کوکھ سے یاد کر کے آئے تھے نا, ڈر کیوں رہے بولنے کے لیے آپ؟ خواجہ بختیار کاکی ماں کی کوکھ سے 14 پاروں کے حافظ بن کر آئے تھے. باپ کا کمال تھا کہ ماں کا کمال تھا؟ ولادت سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا تھا, ماں کا کمال تھا. بابا فرید گنج شکر ولی بن گئے, باپ کا کمال تھا کہ ماں کا کمال تھا؟ غریب نواز سلطان الہند بن گئے, ان کی والدہ کہتی بیٹا میں نے تجھے کبھی بنا وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. تو باپ کا کمال تھا کہ ماں کا کمال تھا؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب رشتہ تلاش کرو تو دینداری پہلے دیکھو. جب عورت دیندار ہوتی ہے نا تو بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی, دودھ کے ذریعے اخلاق بھی دیتی ہے, کردار بھی دیتی ہے, نیچر بھی دیتی ہے, اچھی زبان بھی دیتی ہے. تو ماں دیندار ہونی چاہیے. تو اپنی بیوی کو, بیٹی کو, والدہ کو, بہن کو, خالہ کو, دادی کو کوشش کریں وادی نور آزاد میدان 1 تاریخ کو بھیجے. محلے سے, مسلم محلے سے عورتیں خالی ہو جائیں, سب کی سب وادی نور پہنچے کہ انشاءاللہ. اور آپ کے بھانڈوب سے مختلف مقامات سے بسوں کا بھی اہتمام ہے, تو بسوں کا انتظام یہاں سے ہو, یہاں سے بسوں کے ذریعے بھیجے کہ انشاءاللہ. یہاں سے ہے بس کا انتظام کہ نہیں ہے؟ جی دیکھیں ہمارے ذمہ دار معین بھائی کہہ رہے ہیں جی ہاں ہے. آپ کو نہیں پتا تھا, اب آپ کو بھی پتا چل گیا. تو گھر میں عورتوں کو کہیں کہ بہانے بازی نہیں, محلے سے بس جانے والی اب تو جانا ہی پڑے گا کہ انشاءاللہ. اچھا میری گزارش ایک اور آپ سے, اجازت ہے؟
गुजारिश ये है कि अगर आप में कोई कैपेबल हो ना और वो अपनी तरफ से एक बस निकाल सकता हो ना 40 सीटर 50 सीटर, तो खुद बढ़कर कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से एक बस का इंतजाम करूंगा इंशाअल्लाह। अगर कोई कैपेबल हो तो करे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शादी में लोग 2-2 4-4 बस लेकर जाते हैं। अच्छा, 2 बारात में 4 बस लेकर चले गए, सवाब मिलेगा? हाँ, इज्तिमा में 1 बस भेज दिए, सवाब मिलेगा कि नहीं? और बारात में 300 आदमी लेके गए, सवाब मिलेगा? और आपकी बस से 40 औरतें चली गई, सवाब मिलेगा कि नहीं जी? अच्छा, आप शादी में 56 भोग खिला दें, सवाब मिलेगा? बसों में पानी पीने के लिए दे दें, सवाब मिलेगा कि नहीं? थोड़ा समझो, फर्क को समझो। शादी में 8-10 लाख खर्चा कर दो, सवाब मिलेगा? इज्तिमा में 8-10 हजार खर्चा कर दो, सवाब मिलेगा कि नहीं? तो जरा समझो, आखिरत का सौदा मिल रहा है, मौका है। आप में कोई कैपेबल हो तो अकेले बस की जिम्मेदारी ले ले, नहीं कर सकता तो 4 दोस्तों को जमा करके कह दे 8,000 लगेगा, 11,000 लगेगा, हम 4 लोग मिलकर निकालेंगे। नहीं हो सकता 8 आदमी को खुद ही जमा कर लो, सारा काम मोइन भाई करेंगे कि कुछ आप भी करोगे? यही ढूंढते फिरे कि कोई बस की जिम्मेदारी ले ले। आप खुद कहें कि इंशाअल्लाह हमारी तरफ से हम 2 बस का इंतजाम कर देंगे, 1 का कर देंगे। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, आपका भांडुप का इलाका तो अल्हम्दुलिल्लाह मलार मालोनी के इलाके से बेहतर ही है। मैंने मालोनी में ऐलान किया कि यहां से बस नहीं जाती है। आप में कोई एक भी नहीं है जो कह दे कि मैं बस निकालूंगा। एक आदमी ने कहा हजरत मेरी तरफ से 1 बस जाएगी। दूसरा खड़ा हुआ कहता है मैं और मेरे 2 दोस्त मिलकर हम 2 बस निकालेंगे। जहां से 1 नहीं जाती थी वहां से 3-3 के लिए लोग तैयार हो गए। तो मेरी गुजारिश है आपके बांडू से भी, अगर कैपेबल हैं, अल्लाह ने दिया है तो कोशिश करें कि बस निकालें, ना हो सके तो टैक्सी से भेज दें, ट्रेन से पहुंचा दें, आप अपनी घर की गाड़ी से ले जाएं, लेकिन जैसे भी हो 1 तारीख को खवातीन को भेजें। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे, हालांकि मुझसे नहीं कहा गया लेकिन सिर्फ सवाब की नीयत से मैं अर्ज करना चाहूंगा, बसें जो जाने वाली हैं, इन बसों के लिए अगर आप ताउन करना चाहते हैं, यहां पर आखिर में चादर बिछी होगी, अपनी तरफ से 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो बन पड़े आप देने की कोशिश करें। मैं मुसाफे के लिए बैठूंगा, मुझसे मुसाफे में भी जो देंगे वो भी इंशाअल्लाह उस चादर में डाल दूंगा, ताकि अल्लाह आपको भी सवाब दे, मुझको भी सवाब दे। और मैंने शुरू किया 50 से 100 से, 10 भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं, अल्लाह सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। रब देने वाले की जेब नहीं देखता, उसकी नीयत देखता है। वो माल नहीं देखता, देने वाले के दिल का हाल देखता है। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अरे मैं हर जगह ऐलान कर रहा हूं, लेकिन इतने डरे सहमे मुझे कहीं नहीं मिले जितने यहां मिले। एक तो हमारे मोइन भाई ने मुझे यहां बुलाया भी काफी सालों के बाद, है ना, तो आप लोगों के बिल्कुल अजनबी हूं। ऐसा लगता है जब बच्चे आते थे वो जवान हो गए और बूढ़े पता नहीं कहां चले गए। ऐसा लगता है बिल्कुल नया हूं आपके लिए, हालांकि मैं तो इस इलाके के लिए नया नहीं हूं ना। आप अजनबियों जैसे बैठे, सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते, इंशाअल्लाह भी नहीं बोलते, डरे सहमे हैं। शुरू में कुछ धमकाया उमकाया गया था क्या आपको? हाँ, कि वो आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोलना, वही बोलेंगे, आप लोग मत बोलिए, ऐसा कुछ कहा गया था? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे, जिससे जो बन पड़े, और हम देकर कमाल नहीं कर रहे, मौला कबूल कर ले तो करम हो जाएगा। और याद रखना, हर किसी के जेब से निकलता भी नहीं है। जुमा को झोली सबके सामने से घूमती है, सब देते हैं जी। जिसका माल अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा हो ना, वही जेब से माल निकलता है अल्लाह के नाम पर। तो अब देखते अल्लाह किस किस को तौफीक देता है। आप देंगे, मुसाफे के जरिए भी देंगे। आज लेकर नहीं आए, घर से आकर बैठ गए, कोई बात नहीं है, कल दे दें, परसों दे दें, अभी वक्त है। जब भी हो सके अपने इलाकाई साथियों को आप जरूर देने की कोशिश करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 2 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने 1000 रुपए दिए। दुआ करें अल्लाह इनकी नस्लों को किसी का मोहताज ना बनाए। दुआ करें अल्लाह इनकी नस्लों को गौसे आजम का सदका अता फरमाए। अब आप सोचें कि इस 1000 रुपए में अगर 5 औरतें भी पहुंच गई, वो 5 वहां पहुंचकर नमाज पढ़ेंगी, जो घर में नहीं पढ़ती थी वहां पढ़ेंगी ना, उनके सजदों का सवाब उनको मिलेगा और भेजने वाले को अल्लाह 5 का सवाब अता फरमाएगा। वो वहां जिक्र करेंगी, सबको उनके जिक्र का सवाब मिलेगा, भेजने वाले को अल्लाह सबके जिक्र का सवाब अता फरमाएगा।
تو گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. 2 تاریخ اور 3 تاریخ مردوں کے لیے اجتماع ہوگا. میری درخواست ہے کہ قافلے کی شکل میں آپ 2 دن کے لیے وادی نور آ جائیں, آنے جانے کا چکر ختم کر دیں. آپ 2 دن پورا وہیں دیں. سنیچر کو فجر میں آ جائیں, فجر کے بعد ناشتہ کر کے 10 بجے آ جائیں, لیکن یہ طے کر کے آئیں کہ ابھی سنیچر کو 10 بجے آیا ہوں تو اب اتوار کے رات 10 بجے تک یہیں رکوں گا انشاءاللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.